اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور محرم کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج 26 محرم اور جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بڑا مبارک دن ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 26 محرم جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو دو بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ بچے ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوئے تو وہ والدین اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اور دوسرا ان والدین کے لیے جن کے بچے نافرمان ہیں، اپنے والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتے، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو وہ والدین بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ ویسے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کو موقع ملے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں بالفرض۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اس وقت یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شب جمعہ کو پڑھ لیں۔ جب جمعرات کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات شب جمعہ ہوگی۔ اگر شب جمعہ کو بھی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اذان مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ بچوں کے والدین میں سے یا تو اس کی والدہ پڑھ سکتی ہے یا پھر اس کا والد پڑھ سکتا ہے۔ بالفرض اگر کسی کے والدین نہیں تو ان کا بڑا بھائی ان کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے یا پھر ان کی بڑی بہن ان کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا قوی یا سلام۔ ان 2 ناموں کی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا قوی یا سلام یہ ایک ہو گیا، یا قوی یا سلام یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 3 تسبیحات یعنی کہ 300 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ
آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ یہاں ایک بات ذرا توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ جس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کیا ہوگا وہ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بچوں کو پلا دینا ہے۔ بچے زیادہ ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آپ تمام بچوں کو پلا دیں۔ اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انہیں بھی یہ پانی پلا دیں، اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو انہیں بھی آپ یہ پانی پلا دیں۔ اگر گھر میں صرف ایک بچہ ہے تو اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی آپ اس بچے کو پلا دیں، اور جو باقی پانی بچ جائے گا اس پانی کو آپ خود پی لیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا، لیکن بعض اوقات بچے ہاسٹلز میں پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں رہتے، دور دراز علاقوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ والدین اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل انہوں نے اسی طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ کار میں نے بتایا۔ پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے بچے کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی آپ نے خود پی لینا ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے دور ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے مسلسل 3 جمعرات تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 3 تسبیحات یعنی کہ 300 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 نام یا قویو یا سلامو، ان 2 ناموں کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر کے تھوڑا تھوڑا پانی اپنے بچوں کو پلا دے۔ روزانہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور مسلسل 3 جمعرات تک اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے یہ عمل 3 جمعوں تک جاری رکھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اپنے بچوں میں تبدیلی دیکھیں گے۔ اگر ذہنی طور پر کمزور ہیں تو وہ انشاءاللہ ذہنی طور پر مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ کی فرما برداری نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ آپ کی فرما برداری کرنی شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ 3 جمعرات تک اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے تو یقین جانے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کے بچے اتنے زیادہ تبدیل ہو جائیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے بچوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میرے دوستو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وظیفے میں ناغہ نہ ہو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن ناغہ ہو جائے تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں، بلکہ 3 جمعوں تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔